ایک سال میں دو اہم شادیاں ہوئیں۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تو صرف رخصتی تھی، کیونکہ ان کا نکاح وغیرہ 2 سال پہلے ہی مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا۔ حاکم نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات، شیرکار، دینی کوششوں میں مددگار بیوی سے جدائی ہو جانے پر کافی رنجیدہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخالت خواب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گہوارے میں لائے اور کہا، یہ زوجہ آپ کے غم کو رفع کریں گی، اور ان کے اندر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں اور محاسن پائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا تھا، جبرائیل نے مجھے خواب میں دکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح کیا۔ میں اس زمانے میں کم سن تھی، اور جب میرا نکاح ہو گیا تو اللہ نے میرے اندر شرم و حیا کو بڑی عورتوں کی طرح پیدا فرما دیا، باوجود یہ کہ میں صغیر سن تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اس طرح ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابیہ رشتہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور اہلیہ ام رومان سے ملی اور خیر و عافیت دریافت کی اور بولنے لگیں، کیسی خیر و برکت ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ ام رومان حیرت سے، وہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ام رومان نے کہا، ان کے والد آ جائیں تو پھر میں ان سے بات کر کے جواب دوں گی۔ حالہ روانہ ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور ام رومان نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا جو حالہ کہہ کے گئی تھی۔ انہوں نے کہا، عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے، کیا وہ ان کے لیے جائز ہے؟ جب اس عورت کو یہ بات پتہ چلی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے دریافت کیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہو تم میرے دینی بھائی ہو، تمہاری بیٹی میرے لیے جائز ہے۔ خالہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو انہوں نے چند روز کی مہلت مانگی اور کہا، کچھ دن انتظار کرو۔ اس وقت تو وہ عورت خاموش رہی، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے تو انہوں نے ام رومان سے پوچھا، اس میں انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ ام رومان نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے معتم بن عدی نے اپنے بیٹے کے یہ عائشہ کو مانگا تھا، اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی سے وعدہ کر کے خلاف ورزی نہیں کی، اس لیے جب تک یہ الجھن دور نہیں ہو جاتی انتظار کرنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو تو یہ بات کہہ گئے تھے کہ ذرا انتظار کرو، لیکن دل سے چاہتے تھے کہ عائشہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، اس لیے وہ گھر سے نکل کر سیدھے محتم بن عدی کے گھر پہنچے۔ حسن و اتفاق سے وہاں دونوں میاں بیوی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ کی نکاح کی بات چیت شروع کی تو معتم کی بیوی بولی، اے ابو بکر، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم اپنے لڑکے کا بیاہ تمہاری لڑکی سے کر دیں تو تم ہمارے لڑکے کو بھی آبائی دین سے ہٹا دو گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معتم سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تمہارا بھی یہی قول ہے جو یہ کہہ رہی ہے؟ معتم نے کہا، وہ تو یہی کہتی ہے اور میں بھی اسے ٹھیک سمجھتا ہوں۔ یہ جواب سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ اللہ نے انہیں اس الجھن سے نجات دے دی۔ اللہ کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاں لے آئیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں، جبکہ رخصتی 2 سال کے بعد ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، میں 3 شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ سفید پارچے میں تیری تصویر کو میرے سامنے لاتا اور کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھتا تو وہ بالکل تیرا چہرہ ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ اطلاع خدا کی جانب سے ہے
تو وہ خود ہی سے پورا بھی کرے گا۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جن کو سب عورتوں میں فضیلت حاصل ہے، جن کے لحاف میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، جبکہ دوسری ازواج کے بستر پر ایسا کبھی نہیں ہوا، جنہیں جبرائیل امین نے سلام کہا اور جواب میں انہوں نے فرمایا ان پر اللہ کا سلام اور رحمت ہو، جن کے صدقے میں تمیم کی آیت نازل ہوئی، جس کے پاس ہر مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ رجوع کرتے اور ہر چیز کا جواب پاتے، جنہوں نے ایک روز میں 70,000 درہم خدا کی راہ میں خرچ کر دیے اور خود ان کے جسم پر پیوند لگا ہوا کرتا تھا، جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے 1,00,000 درہم اسی دن خدا کی راہ میں صدقہ کر دیے، جبکہ وہ خود روزے سے تھیں اور رات کو کھانے کے لیے سالن تک نہ تھا، اور رتبہ جو انہوں نے دین میں حاصل کیا، جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی، علم نبوت کی اشاعت میں جو مساعی انہوں نے کی، وہ علمی فوائد جن کی اوڑھنی کو غزوہ بدر میں پرچم بنایا گیا اور جس نشان کے تحت ملائکہ خدمت سلام ادا کی، اور جس نشان پر اللہ کے اولین نصرت و فتح نازل ہوئی، جو فرمایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری نوبت میں میرے سینے اور گلے کے درمیان وفات پائی ہے، اور آخر میں اللہ نے میرے لعاب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ وہ اس طرح کے میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے کر آئے، یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے تھے، میں نے مسواک اپنے منہ میں لے کر نرم کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرا دی، جن کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جن کا حجرہ روضہ اقدس بنا۔ امت کی اس خیر و برکت اور درجات عالیہ والی ماں پر لاکھوں سلام۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔